دیکھیے یہ بھی ہمارا ایک المیہ ہے، ابھی جو افسوسناک واقعہ ہوا ٹائٹن آبدوز کا، جس میں شہزادہ داؤد اور ان کے بیٹے کا انتقال ہوا اور 3 دیگر افراد بھی موجود تھے۔ تو دردناک واقعہ ہے، جس گھر سے میت اٹھتی ہے، یا جس کا بھائی یا جس کا بیٹا یا جس کا شوہر چلا جاتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ درد ہوتا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ اور ہمارے یہاں موازنہ شروع کر دیا گیا، وہ جو یونان والا واقعہ ہوا اس کا اور اس ٹائٹن آبدوز والے واقعے کا، دونوں افسوسناک ہیں۔ اب دیکھیں جس کسی کو اللہ نے مال عطا فرمایا ہے، وہ اپنے مال سے سیر و سیاحت پر جا رہا ہے، تو اس پر اعتراض کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے لوگوں نے ایسے اس واقعے کو تنقید کی زد پہ رکھ دیا کہ جی 15 کروڑ روپے خرچ کر کے وہ موت تک گئے، تو موت تو کمرے میں بھی آ جاتی ہے۔ اب قرآن میں اللہ نے فرمایا نا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، تو جب لمحہ موت آ جائے تو نہ ایک لمحہ مقدم ہوتا ہے نہ مؤخر ہوتا ہے۔ تو اسے نیگیٹو نہیں لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان کی بھی بخشش فرمائے، ان کی موت اس طرح لکھی ہوئی تھی، انہیں نہیں پتا تھا کہ ہم نے اس طرح چلا جانا ہے۔ البتہ ہمارے لیے پیغام ضروری ہے کہ ہم اپنی موت کی تیاری کرتے ہیں۔ بعض اوقات ہم نے بڑی لمبی لمبی امیدیں باندھی ہوتی ہیں، پلان کر رکھا ہوتا ہے اور ہماری موت تیار ہوتی ہے۔ تو یہ افسوسناک واقعہ ہے، ان کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے اور ان کے گھر والوں کو صبر عطا فرمائے۔ یونان میں جو غربا پانی کی نظر ہوئے مر گئے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی بخشش فرمائے، ان کے گھر والوں کو بھی صبر عطا فرمائے۔ اور اس میں ایک اہم چیز یہ بھی ہے کہ وہ جو دنیا سے چلے گئے، اپنا مال خرچ کر کے گئے، ان کی بہت ساری خدمات بھی ہیں۔ ہمارے یہاں ان خدمات کو پس پش ڈال دیا جاتا ہے۔ ابھی مجھے سوشل میڈیا پہ کسی نے بھیجا واٹس ایپ پہ کہ وہ SIUT کے اندر انہوں نے ایک بہت بڑا سیٹ اپ لگایا ہوا تھا، اور اس کے علاوہ لوگوں کی تعلیم کے لیے وہ بہت بڑا کام کر رہے تھے، آپریشن ہو رہے تھے بڑے بڑے آپریشن فری کے اندر، تو اسے جو ہے نا وہ اپریشیٹ کیا جانا چاہیے۔ تو یہ ہمارے معاشرے کا ایک پہلو ہے کہ ہم بعض اوقات کسی کے پیچھے لگتے ہیں، تو ایک ہوتا ہے ہاتھ دھو کے پیچھے پڑنا اور ایک ہوتا ہے نہا دھو کے پیچھے پڑنا۔ اچھا، یہاں میں ایک اور پوائنٹ کو بھی ضروری سمجھتا ہوں ڈسکس کرنا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سیرو فی الارض، ٹھیک ہے، زمین میں سیر کرو۔ تو بات یہ کہ اس میں کیا برائی تھی، کس چیز کو ہم تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں؟ وہ تو تعلیمات شرعیہ کے بالکل عین مطابق ہے۔ اگر وہ خرچ کر رہے ہیں اپنے مال سے، انہوں نے کسی کا مال ہاتھ آیا نہیں، اور وہ بالفرض سیر و تفریح کے لیے بھی جا رہے ہیں اور ان کے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا، تو اس کی مثال تو ایسا ہی ہے کہ کوئی شخص ہے، اگر وہ حادثے کا شکار ہوا اور آپ اس کو مذاق بنا رہے ہیں، یا آپ کو کوئی چیز اگر نہیں پسند ہے یا کوئی نعمت آپ کے پاس نہیں ہے، آپ حسد میں مبتلا ہو کر تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، تو بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ یہ مطلب بیجا تنقید ہے۔ ٹھیک، یہ جو یونان کے حوالے سے آپ فرما رہے ہیں، 82 کلومیٹر یہ دور تھی کشتی، اور کئی ساحل سے 82 کلومیٹر کا مطلب یہ کہ سامنے نظر آ رہی تھی، اور کئی دن وہاں پر بعض لوگوں کے مطابق 5 دن کھڑی رہی۔ تو یہ لوگ مدد کے لیے پکارتے رہے، سامنے 82 کلومیٹر دور یہ کشتی تھی، اور سینکڑوں افراد، یعنی آپ دیکھیں نا کہ 700 سے زائد افراد جو ہیں وہ اس کے اندر موجود ہیں، اتنی قیمتی جانیں۔ اب یونان کے جو لوگ ہیں، عالمی تنظیموں نے بھی انہیں مطلب مورد الزام قرار دیا کہ انہوں نے جان بوجھ کر لوگوں کو ڈبو دیا۔ ٹھیک، تو بیسیکلی مسلمانوں کو بالخصوص، کیونکہ اس میں ایک بڑی تعداد پاکستانیوں کی تھی جو کہ شہید ہو گئے، تو ہمیں ان چیزوں پر بھی گہری نظر رکھنی چاہیے، غور و تفکر کرنا چاہیے کہ جو لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں ان کو باقاعدہ مطلب ٹارگٹ کر کر ان کے بارے میں لوگوں کو اویئرنیس دینی چاہیے کہ یہ لوگ مخلص نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے نا، اگر ہم بے حس ہو جائے، کوئی اپنا تبصرہ نہ کرے، ہم کہیں کہ ہمیں اس سے کیا غرض ہے، تو ہو سکتا ہے کل کل کو یہ معاملہ ہمارے ساتھ بھی ہو۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں سب کے لیے دعائیں مغفرت کرنی چاہیے کہ جو مسلمان اس پہ فوت ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرمائے، انہیں اپنی بارگاہ میں جو ہے وہ بلند مقام عطا فرمائے۔ اور اس میں ایک بات آخر میں یہ بھی ذکر کر دی جائے کہ دیکھیں حکمرانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے، جن کے بچے گئے وہ کیوں گئے؟ یہاں پہ غربت اتنی تھی جس کی وجہ سے وہ اس راستے کو اختیار کرنے پر مجبور ہوئے، تو وہ اپنا کردار اچھا ادا کریں۔ دوسرا، جو لوگ انسانی اسمگلنگ میں ملوث ہیں، یہ بھی حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ غیر قانونی طریقے پر وہ کیسے گئے، آپ اس پورے سلسلے کو روکیں۔ وہ جو
بھیجنے والے لوگ تھے ان میں سے کچھ لوگوں کو پکڑا بھی گیا ہے. تو یہ گاؤں دیہاتوں کے اندر کیسے ورکنگ کر رہے ہیں, اور 23 لاکھ روپے 4 افراد کے 1.5 کروڑ روپے, اتنی بڑی بڑی اماؤنٹ لی گئی ہے غیر قانونی طور پر جانے کے حالانکہ حوالے سے. آفیشیل میں اس سے بھی کم ہوتی ہے. اور ایسی بھی فیملیاں تھیں کہ جس میں مطلب شوہر, بیوی, 2 بچے جا رہے تھے, اور غیر انسانی سلوک کا عالم یہ تھا کہ 6 افراد کشتی ڈوبنے سے پہلے پانی کی قلت کی وجہ سے مر چکے تھے, اور انہیں بند کر کے رکھا گیا تھا, غیر انسانی سلوک کیا گیا تھا. تو اسے حکمران روکیں. اور ماں باپ سے میں یہ گزارش کروں گا کہ آدھی روٹی کھائیں, اپنے بچوں کو اپنے پاس رکھیں. اگر بچہ ضد بھی کرتا ہے آپ اسے منع کریں. بعض ویڈیوز میری نظر سے گزری جس انداز میں ماں رو رہی ہے, باپ رو رہا ہے, اور ان کے جو دکھ کا عالم ہے وہ ان کے الفاظ سے نظر آ رہا ہے. اور اب یہ دکھ ایسا نہیں ہے کہ مہینے کا ہے, 2 مہینے کا ہے, اب یہ عمر بھر کا دکھ ہے. اور جب انہوں نے جان دی ہوگی پانی کے اندر, آپ سوچیے کہ تکلیف کا عالم کیا ہوگا. تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم ان چیزوں پر توجہ کریں. آدھی روٹی کھائیں, آدھی روٹی اپنے بچوں کو کھلائیں, لیکن اپنے پاس رکھیں. اور اگر آپ کو ترقی کرنی ہے تو قانونی طریقے سے کریں. اس واقعے کے باوجود غیر قانونی طریقے سے کسی ملک میں جانے کی جو ہے وہ مدح نہیں کی جا سکتی. اللہ تبارک و تعالی ان کی بخشش و مغفرت فرمائے. رحم فرما